أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بولے یعنی تمام بھائیوں نے کہا اے ہمارے والد، کیا بات ہے، آپ کے پاس کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، حالانکہ پکی بات یہ ہے کہ ہم یوسف کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ انہوں نے پلان بنا لیا تھا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہو، ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہو، حالانکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، بھیجیے ہمارے ساتھ آئندہ کل ہم جائیں گے جنگل میں تو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھائیں گے کھیلیں گے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کچھ تھوڑی تفریح ہو جاوے، تفریح کے لیے جائیں گے تو کھانا بھی ہوگا، ساتھ میں کھیلنا بھی ہوگا، تفریح ہو جائے گی یوسف علیہ السلام کی، تو ہمارے ساتھ بھیجو۔ اس سے معلوم ہوا قرآن میں جب اس کو ذکر کیا گیا کسی مقام پر تفریح کے لیے جانا یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ مثلا سمندر کی کنارے تفریح کے لیے جاوے یا کسی باغ میں پارک میں جاوے تفریح کے لیے، تو یہ جانا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی کہا کھائیں گے اور کھیلیں گے، تو کیا کھیل منع نہیں ہے؟ کھیلنا شریعت میں جائز ہے۔ ایسا کھیل کہ جس سے دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا ہو وہ جائز ہے، جس سے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو جائز ہے۔ مثلا فٹ بال کھیلیں تو اس کے ذریعے سے ورزش ہوتی ہے، دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی درست ہے۔ آج کل تو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، شرط لگائی جاتی ہے، جیتنے والے کو انعام یا اتنا پیسہ دینا پڑے گا، یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ کھیل محض ایسے ہی ہو، جیت کے لیے، ہار کے لیے یا ایسے ہی ورزش کے لیے کھیلنا ہو تو وہ منع نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ کھیلوں میں یہ سب چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو، سیر و تفریح کرتا ہو، گھومتا ہو تو وہ مالدار ہے، اور جو کرکا ہو وہ دیندار ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ دیندار اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ مالدار کو کہے تو مالدار ہے۔ اصل میں مالدار کس کو کہتے ہیں اور دیندار کس کو کہتے ہیں؟ اگر مال انسان کو اللہ سے غافل کر دے تو یہ مالدار ہے مال کے ہوتے ہوئے، اور اگر فقر، محتاجگی، کرکی انسان کو اللہ سے غافل کر دیں تو فقر میں رہتے ہوئے یہ دنیا دار ہے، فقر میں رہتے ہوئے دنیا دار ہے، چونکہ اس کو یہ فقر اللہ سے غافل کر رہا ہے۔ کسی کو مال کے ہوتے ہوئے اللہ سے غافل نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اور سبب اور ذریعہ بنے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں،
تو مال کے ہوتے ہوئے وہ دنیا دار شمار نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، وہ مال رکھتے تھے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ثم اناب، بہت زیادہ، انہو اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، تو ان کو دنیا دار کہیں گے ہم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، حالانکہ وہ نبی تھے۔ تو شان دونوں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ ایک کٹورا ساتھ میں رکھتے تھے، کہا اس میں پانی بھی پی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کٹورے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شان یہ تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ پورا تخت تھا جو اڑتا تھا، پلین کی طرح، ہوائی جہاز کی طرح حکومت موجود تھی۔ تو دونوں شانیں تھیں، دونوں شانیں نبوت میں ہیں، دونوں شانیں ولایت میں ہیں، دونوں شان موجود ہیں۔ اولیاء کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی چیزیں ہوں، اس کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ایک شان یہ ہے کہ کچھ نہ ہو۔ دونوں شان اولیاء کی بھی موجود ہیں۔ اس لیے مال کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سیر و تفریح کے لیے آدمی جاوے تو یہ کوئی برا نہیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو لے کر تفریح کے لیے آدمی نکل رہا ہو تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکلنا چاہیے، جانا چاہیے، ضروری نہیں ہے، لیکن نکلنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو آئندہ کل تفریح میں بھیجیں، خوب کھائیں گے، کھیلیں گے، ہم آپ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً ہم یوسف علیہ السلام کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس سے یوسف کو لے جاؤ گے تو مجھے جدائی کا غم ہوگا۔ میرے پاس سے لے جاؤ گے یوسف کو تو میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اتنی دیر کے لیے بھی غم ہوگا مجھے، اور مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا کھیل کود میں مشغول ہونا اور مشغول ہونے کی وجہ سے اس کی طرف دھیان نہ رہے اور بھیڑیا آ کر کھا جاوے۔ تم کھیل کود میں مشغول ہو، ادھر یہ بیٹھا ہو اور کوئی بھیڑیا آ کے اچک لے۔ اصل میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، کنعان، جہاں پر بھیڑیے زیادہ تھے، بہت زیادہ اس کا خطرہ تھا، اس لیے جنگل میں ساتھ بھیجنے سے یہ عذر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھیل کود میں مشغول ہوں، ادھر غلطی سے غافل ہو گئے اور بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو کیا ہوگا، اس لیے لے جانا اور ان کا جدا ہونا مجھے غم میں ڈالتا ہے اور خوف ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظن تھا کہ دیکھو، باوجود ہی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حسد کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اس کو مار ڈالو گے۔ حسن ظن تھا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ آپ پہاڑی پر ہیں اور پہاڑی کے دامن میں نیچے حضرت یوسف ہیں اور 10 بھیڑیے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، 10 بھیڑیے اس کو گھیرے ہوئے ہیں جو اس کو کھانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بھیڑیے نے مدافعت کی اور کھانے سے روکا اور پھر حضرت یوسف زمین میں چھپ گئے۔ یہ خواب دیکھا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کی تعبیر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہی 10 بھیڑیے ان کے بھائی تھے۔ یہودا نے ان کو روکا تھا کہ آپ ایسا نہ کرو، ان کو قتل مت کرو،
یہ معصوم کو قتل کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی کنویں میں رکھ دو۔ تو انہوں نے کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ خواب کی تعبیر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اس لیے بھی کہا کہ آپ غافل ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا جاوے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون۔ سب بھائی کہنے لگے کہ ہم طاقت والی جماعت ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقت والی جماعت ہیں، پھر بھی اگر بھیڑیا اس یوسف کو کھا جاوے تب تو ہم بڑے نقصان میں ہوں گے، خسارے والے نکم میں ہوں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کھا جاوے بھیڑیا۔ بہرحال قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ سو جب وہ سب بھائی یوسف کو لے کر جنگل میں گئے اور ان بھائیوں نے پہلے ہی سے اتفاق کر لیا تھا، یعنی پہلے سے ہی مشورہ کر رکھا تھا کہ اس کو ایک گمنام غیر معروف کنویں میں ڈال دیں گے، جو مشہور نہ ہو ایسے کنویں میں اس کو ڈال دیں گے۔ انہوں نے اپنا مشورے کے مطابق وہ کام انجام دینا چاہا۔ اصل میں یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ دیر تک ساتھ میں چلے چھوڑنے کے لیے۔ وہاں تک تو انہوں نے کندھے پر اٹھا لیا حضرت یوسف کو، چھوٹے تھے چل نہیں سکتے تھے، ان کے ساتھ تو اٹھا لیا، اور جیسے ہی حضرت یعقوب اوجھل ہو گئے تو جس نے اٹھایا تھا اس نے نیچے اتار دیا۔ پھر وہ دوڑنے لگے، یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے، ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پر رحم کرو، میری کمزوری پر رحم کرو، ذوق پر رحم کرو۔ اور پھر جب مانا نہیں تو اس نے بڑے بھائی یہودا سے کہا کہ تم سے تو والد صاحب نے عہد لیا تھا کہ تم ان کی نگرانی کرو گے، تو والد کے وعدے پر اور ان کے ذوق پر تم رحم کرو اور میری کمزوری پر رحم کرو۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو 11 ستارے اور چاند اور سورج تم کو سجدہ کرتے تھے نا، ان کو بلاؤ۔ یہ خواب ان کو پتا چل گیا تھا کسی وجہ سے، اور غضب کا ذریعہ بنا، وہ کہا ان کو بلاؤ۔ بہرحال لے گئے اور کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ چمٹ گئے کنویں سے۔ انہوں نے کپڑا اتار کر ان کو اندر پھینک دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پانی کی وجہ سے چوٹ نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، ایک چٹان اندر نکل آئی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے پانی سے نکال کر ان کو اس چٹان کے اوپر بٹھا دیا۔ اللہ ویسے بھی بچا سکتے تھے، لیکن یہ قدرت ہے، اللہ نے ان کو اس طرح بچایا، اندر رکھا۔ اور وہی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یوسف کو وحی بھیجی کہ ایک روز آئے گا وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ وہ بھائی تم کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، اور تم ان کا یہ ظلم والا کام ضرور یاد دلاؤ گے۔ تم نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ تم یاد دلاؤ گے، ایک دن ضرور آئے گا اور تمہارے بھائی تم کو پہچانیں گے نہیں۔ یہ وحی بھیجی۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، اور وحی جب آتی ہیں تو عمر 40 سال ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. تو انبیاء کو عام طور پر نبوت 40 سال میں ملتی ہے، اور علماء جو ہیں ان کو فتوحات بھی عام طور پر 40 سال میں ملتی ہے. آپ فتوحات نہیں جانیں گے، یعنی اللہ کی مدد علماء کے اوپر جو آتی ہیں وہ 40 سال میں ملتی ہے. 40 سال کے بعد فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں تک قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کیسے آئی اب کہ وہ چھوٹے تھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وحی سے مراد الہام ہے، تسلی ہے، دل میں یہ بات ڈال دی گئی، الہام کر دیا گیا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیں اور ان کو سمندر میں بہتا کر دیں، ہم تم کو دوبارہ تمہارے پاس ان کو پہنچائیں گے اور ملائیں گے. یہ تسلی دی تو ان کو اطمینان ہو گیا، اور انہوں نے اس کی بعد یہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ تک پہنچایا. پورا واقعہ ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف چھوٹے تھے تو تسلی کے کلمات الہام کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائے کہ آپ پریشان نہ ہو، اس لیے وہ روئے بھی نہیں جب اندر ڈالا گیا تھا. اس کے بعد وہی جب اندر آئی، بعض نے کہا کہ پہلے سے وہی آئی، بعض نے کہا اندر گئے اس کے بعد وہی آئی، تو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، چونکہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو یہ بات بتاؤ گے اور وہ تم کو پہچانیں گے نہیں، مطلب میں زندہ رہوں گا اور بڑا ہوں گا، اور ایک مقام اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے جس مقام پر پہنچنے کے بعد میں اپنے بھائیوں سے ان کا یہ ظلم یاد دلاؤں گا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. باقی وہی تو فلما بلغ اشد، آگے ایک آیت ہے جو یاد نہیں آ رہی ہے، اس میں یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا، نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ جب 40 سال ہوئے مصر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. خود اس قرآن کریم کے اندر آگے یہ روایت آگے یہ آیت آئے گی. اب یہ تو ڈال دیا انہوں نے، کرتا لے لیا، کرتے کے اوپر انہوں نے بکری کا خون لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر. یعقوب علیہ السلام کو بتائیں گے کہ دیکھو بیریے نے کھا لیا اور خون اوپر ہے، یہ خون اوپر لگایا اور روتے ہوئے آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات جب ہوئی، کاروائی ہو گئی، رات کو روتے ہوئے آئے اپنے ابا کے پاس اور کہنے لگے روتے ہوئے، کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ ابا ہم سب دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے. دوڑنے کا مقابلہ، کون پہلے جھپٹا ہے آگے بڑھتا ہے، یہ کھیل تھا. ایک دوڑنے کی جو ریس ہوتی ہے اس ریس کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے. ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا تو بیریا اکیلے پن اور بچپن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو کھا گیا، حضرت یوسف کو کھا گیا. اور ہم بالکل سچے ہیں، پھر بھی آپ ہماری بات مانیں گے نہیں. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ہم سچے ہیں، یقین رکھیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہم کو سچا جانیں گے نہیں. وجاءوا على قميصه بدم كذب،
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، لائے وہ آپ کے قمیص پر جھوٹا خون، بکری کا خون لگا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا کہ اس نے یوسف کو کھایا اور کرتا پھٹا بھی نہیں، کرتا پھٹا ہی نہیں تھا، ایسے ہی لگا کر. دیکھو جھوٹ پکڑا گیا. اس لیے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مفتی اور جج کو چاہیے کہ آس پاس کے حالات کا بھی تھوڑا سا خیال کرے، صرف گواہوں پر اور قسموں پر فیصلہ نہ کر دیں بلکہ اپنی عقل بھی تھوڑی سی لگائے. دیکھو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عجیب ہے یہ بات کہ بھیڑیے نے کھایا اور کرتا پھٹا نہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے، یہ تمہاری ایک بات ہے، جھوٹی بات ہے. سو میرے لیے تو صبر ہی بہتر ہے. اب کیا کروں، جب ہو گیا تو اب صبر ہی کرنا ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. جو بات تم ظاہر کرتے ہو، جو تم بتلاتے ہو، اس پر میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جو تم نے کہا میں مدد اللہ سے مانگتا ہوں. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما. پہلے تو صبر مانگنا نہیں ہے، شکر مانگنا ہے. لیکن اگر پریشانی آ جاوے تو صبر کرنا ہے. اللہ سے اچھا خیال، اچھا گمان رکھو. صبر جمیل کہتے ہیں تکلیف کی فریاد کسی غیر کے سامنے نہ کرے. 3 باتیں ہیں صبر جمیل میں. پہلی بات کیا ہے کہ فریاد کسی کے سامنے نہ کرے کہ میرے پر یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے اپنی پریشانی کو. ایک. دوسرا، جو تکلیف کا ذریعہ بنا ہے اس سے انتقام کی کوشش نہ کرے. جو تم کو تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے انتقام کی کوشش نہ کرے، اپنے معاف کر دے، ختم ہو گئی بات. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں میں تمہارے خلاف. اور تیسری چیز چیخو پکار نہ کریں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کوئی پریشانی ہو جاوے تو چیخو پکار. تو 3 چیزیں ہیں. تکلیف کی فریاد کسی کے سامنے نہ کریں، جو تکلیف کا ذریعہ ہے اس سے انتقام نہ لے، اور چیخو پکار نہ کریں. بہرحال یوسف علیہ السلام کو اندر پھینک دیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اٹھا دیا اس چٹان کے اوپر. اور جو بڑا بھائی یہودا تھا وہ روزانہ آ کر ان کو کھانا اندر پہنچاتا تھا. ان کے دل میں کچھ تھوڑی سی رحم تھی تو ڈول کے ذریعے سے کھانا اندر پہنچا دیتا تھا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس غار میں، اس کنویں میں رہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر 3 دن تک مقیم رہے. اور کھانے کا نظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کیا کرتے تھے. ایسے یہاں یہودا کھانے کا نظم کرتے تھے. 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اندر رہے. اس کے بعد اندر سے رہائی ہوئی. کیسے ہوئے انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.